اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم۔ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک کل بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مومنین مومنات کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم و ادراک بھی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 11 تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا ما اصابك من حسنات فمن الله وما اصابك من سیئات فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون اطاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ علم تر الی الذین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہے ہیں، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف قیل لہم، جنہیں جب کہا گیا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، اور پھر جب تمہارے اوپر ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب نماز اور زکوٰۃ کی بات کی گئی تو ان باتوں کو تو انہوں نے مان لیا، لیکن جب ان سے یہ کہا گیا کہ لما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو تب ان میں سے ایک گروہ نے کیا کام کیا، یخشون الناس، لوگوں سے وہ ڈرنے لگ گیا، کا خشیت اللہ تھی، کا خشیت اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیت، یا اس سے بھی زیادہ، وقالو، اور کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، ہمارے اوپر جہاد کو کیوں فرض کر دیا گیا ہے، لولا اخرتانا الی اجل قریب، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی اور مدت تک، کل متاع دنیا قلیل، تو اے میرے محبوب، کل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان کو فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، کہ یہ جو دنیا کا سامان ہے نا یہ بہت قلیل ہے، والآخرات خیر لمن اتقى، اور آخرت زیادہ بہتر ہے، آخرت تمہارے لیے مطلب زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کیے
لیے ہے۔ واؤ اور لا تظلمون نہیں ظلم کیا جائے گا، فتیلہ کھجور کی ایک گٹلی کا جو اوپر ریشہ ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی، یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے فتیلہ کا، اب پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات فرمائی ہے کہ ایک کھجور کی گٹلی کے ریشے کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اور جہاں کہیں تم ہوگے، اللہ کہتا ہے اینا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت تو تمہیں موت آ ہی لے گی، تمہیں موت آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو پناہ میں لے لو، یعنی کہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی چاہے تم اپنے آپ کو رکھو لیکن تمہیں موت آ کر ہی رہے گی۔ بروج برج کی جمع ہے اور یہ قلعوں کو کہتے ہیں، اور مشیدہ اللہ فرماتا ہے مضبوط، اس کو مضبوط کو مشیدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مضبوط قلعوں میں بھی تم رہو۔ تو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو تم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، عند اللہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کی طرف سے۔ کل تو آپ ان کو بتا دیجئے، کل من عند اللہ، کہ سب کچھ، ہر چیز، ہر سب کچھ جو ہے نا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، چاہے اچھائی ہے چاہے برائی ہے، جو کچھ بھی ہے، تکلیف ہے آرام ہے، کچھ بھی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ وہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَاتٍ، جو پہنچے اپنے آپ کو بھلائی، اللہ فرماتا ہے فَمِنِ اللَّهِ، تو وہ سو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، اور جب کوئی اپنے ان کو پہنچے کوئی برائی تو فَمِن نَفْسِكَ، تو وہ سو آپ کی طرف سے ہے۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں پھر دہرایا ہے کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں آپ کی طرف سے ہے، یعنی میرے رسول کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو، یعنی اللہ اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے کافی ہے گواہ۔ من یطع اللہ رسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی جس نے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ سبحان اللہ۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا تو اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو ان کا پاسبان، حفیظاً حفاظت کرنے والا، پاسبان نگہبان رکھوالا بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور اللہ کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، تو بیتا، یعنی کہ اپنے گھروں کی طرف جب آپ کے پاس سے یہ نکل آتے ہیں، طائفۃ منہم، ایک گروہ ان میں سے، تو وہ کیا کہتے ہیں، غیر الذی تقولو، اس کے برعکس وہ بات کہتے ہیں جو آپ نے نہیں فرمائی ہوتی ہے، جو آپ نے نہیں کہی ہوتی ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں۔ فارد عنہم، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، فارد عنہم، تو آپ ان سے اعراض فرمائیے، یعنی آپ اپنا ان سے جو رخ ہے وہ موڑ لیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ وکافی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ وکیل، وکیل کارساز کو کہتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو اللہ کہتے ہیں حمزہ زبرا، یعنی یہ حرف استفہام ہے، کیا، فا تو لا نہیں، اللہ کہتا ہے یتدبرون، یہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، کس میں، قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اتنی بھی نہیں بات سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا، یعنی قرآن، لا وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو ضرور اس میں وہ بہت سارے اختلافات پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان والی، امن والی یا خوف والی، اذاعوا بہ، تو اس کا وہ چرچا کرنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ لوٹا دیتے ہیں اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ کہتا ہے وہ لوٹا دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، یا با اقتدار لوگوں کی طرف، جو ان کا خلیفہ ہوتے ہیں یا امیر ہوتے ہیں ان کی طرف، اپنی جماعت کی طرف سے، تو منہم لا علمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جان لیتے وہ اس بات کی حقیقت کو، اس یہ جو خبر ہے اس کی حقیقت کو وہ جان لیتے کہ اس کا نتیجہ
نتیجہ وہ اخذ کر سکتے ہیں اس بات کا ان میں سے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لتبعتم الشیطان، تو تم ضرور شیطان کی اتباع کرنے لگتے، اس کی پیروی کرنے لگ جاتے، الا قلیلا، سوائے چند آدمیوں کے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لا تکلف الا نفسک، اور نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے، وحرد المؤمنین، اور آپ ابھاریں ایمان والوں کو جہاد پر، آس اللہ یکف باس الذین کفروا، اور یہ بات اللہ کہتے ہیں آس اللہ، یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ روک دے ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں، کہ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان لوگوں کا جو زور ہے، ان لوگوں کی جو طاقت ہے، ان لوگوں کا جو وہ زور لگا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کے حوالے سے کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں کہ یہ آس اللہ، کہ یہ عجب نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں اللہ تعالیٰ ان کے زور کو روک دے، واللہ اشد باسم اشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے وہ ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے کفر کیا ہے نا، ان لوگوں کے زور سے، ان کی گرفت سے زیادہ سخت ہے، اور وہ اشد تنکیلا، اور وہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اور جو کوئی اچھی بات کی سفارش کرے گا، یا اللہ نصیب منہا، تو اس کا حصہ اس میں سے ہوگا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا تو یا اللہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس میں سے اس کا حصہ ہوگا، یعنی کہ بوجھ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، اللہ کہتے ہیں اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے، تحیہ یعنی کہ کسی لفظ دعا سے، تو فحیو، تو سلام دو، بھی حسنا، اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے، منہا، اسے، اور دوہا، یا کم از کم اسی کے جو الفاظ ہیں اس کو دوہرا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیب، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں کوئی معبود بغیر اس کے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا یجمع انکم الی یوم القیامۃ، اللہ کہتے ہیں وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت والے دن، یوم القیامت، قیامت والے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من کون، اصدق سچا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نسبت، یعنی کہ حدیثاً بات، حدیث بات کو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کہنے کے حوالے سے کون زیادہ سچا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ النساء رکوع نمبر 11 ہے، پارہ نمبر 5، اس کی آیت نمبر 77۔ اس میں منافقین کے حق میں یہ جو خاص طور پر یہ جو آیت نمبر 77 یعنی 77 آیت ہے، یہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جب تک نماز روزے کا حکم تھا اس وقت تک تو وہ بڑے پکے مومن بنے رہے، اور جب اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کا حکم آیا تو اس وقت ان منافقوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری اور اس دنیا کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی سوار راستے میں کسی درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ منافقین کا ذکر رکوع نمبر 9 سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں بھی منافقین کا ذکر آیا، اور اب اس رکوع نمبر 11 میں بھی منافقین کا ہی ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی پناہ لے لو، تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے گی، یعنی کہ بروج کا جو واحد ہے وہ برج ہے، یعنی وہ بلند مارے جو دور سے نمایاں جیسے کہ قلعہ، اور مشیدہ کا مطلب مضبوط بھی ہے اور بلند بھی ہے۔ اللہ کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت سے خوفزدہ ہو کر نہ مردی یا بزدلی دکھانا عقل مندی نہیں، تم موت سے بچنے کے لیے ہزاروں سامان کر لو، لیکن تمہیں یعنی کہ مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا لو، لیکن تمہیں موت آ کر رہے گی۔ منافقین کا یہ شیوا تھا کہ اگر جنگ میں فتح ہوتی تو کہتے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر کوئی نقصان اٹھاتے تو اس وقت سارا الزام اللہ کے رسول کے اوپر لگا دیتے کہ یہ ان کی بے تدبیری کی وجہ سے ہوا ہے، کہ ہر چیز سے معاذ اللہ برکت ہی اٹھ گئی ہے ان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عقل کے اندھو، ہر کام کا اصل مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم میرے محبوب پر کیوں الزام لگاتے ہو۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کا خطاب تمام انسانیت کے ہر فرد سے ہے کہ ہر چیز چاہے وہ دکھ ہے یا سکھ ہے، آرام ہے یا تکلیف ہے، خوشحالی ہے یا تنگی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، تم کسی اور کے اوپر
کا الزام لگا ہی نہیں سکتے ہو، کسی اور کی طرف اس کو نسبت دے ہی نہیں سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت 79 میں فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہر زمانے کے لوگوں کی طرف۔ یہاں کوئی رنگت یا کوئی زبان یا کوئی قومیت یا کوئی وطن اس سے مستثنا نہیں ہے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی ہیں اور مرشد بھی ہیں۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہے تو اس کی اطاعت کی جائے، تو اب کون ہے جو اس اطاعت سے، اس فرما برداری سے انکار کر دے؟ یہودیوں کا یہ شیوا تھا کہ توریت کی آیات تحریف کر دیا کرتے تھے اور اپنے مطلب کی آیتیں بیچ میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ تمام واجب الاحترام قرآن تو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بہرحال یہ حکم واضح ہے کہ قرآن نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بار بار دہرایا ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب یقین کرنے والے کے لیے سنت نبوی سے انحراف کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور اسی حقیقت کی صداقت پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 80 اور 81 میں کتنا کھول کر بتا دیا ہے کہ اللہ کا فرما بردار وہی ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرما بردار ہے۔ تمام واجب الاحترام کوئی لاکھ دعویٰ کرے اللہ کی اطاعت کا اور پھر قرآن کی پیروی کا، وہ جھوٹا ہے جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند نہیں ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ منافقوں کا یہی رویہ تھا کہ ظاہر میں تو وہ اطاعت کا اقرار کر لیتے لیکن پس پردہ سازشیں کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کی کارسازی کا کرشمہ دنیا نے دیکھا کہ دشمنوں کی ساری سازشیں ناکام ہوئیں۔ آیت نمبر 82 میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے قرآن میں غور کیا ہوتا تو انہیں پتہ چلتا کہ یہ کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا پاک کلام ہے، تو انہیں اس بے چینی سے خود ہی نجات مل جاتی۔ آیت نمبر 83 میں جو خاص بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب بے بنیاد باتوں کا شور ہو اور افواہوں کا اندیشہ ہو تو تم بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا کرو نا، تم رسول کے سامنے بات کر دیا کرو، یا تم میں جو صاحب عقل ہیں، جو دانش مند لوگ ہیں، ان کے گوش گسار کر دیا کرو، خاص طور پر جن کے پاس قرآن اور سنت کے علم پر عبور حاصل ہو، ان سے تم رہنمائی لے لیا کرو، ان سے گائیڈنس لے لیا کرو۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جب باطل حق سے برسر پیکار ہو تو آگے بڑھو، خواہ آپ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اسی بات کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں اسی حکم کی تعمیل معلوم ہوتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کافروں سے ضرور لڑوں گا خواہ میری گردن جدا ہی ہو جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے کاموں میں اکیلے بھی کام کرنا شروع کر دینا چاہیے، ساتھیوں کا نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے۔ آیت نمبر 85 میں شفاعت کا ذکر ہے، یعنی کسی اچھے یا برے کام میں کسی کے ساتھ اس طرح شریک ہو جانا کہ اس کی اعانت اور تقویت پر اپنا پورا زور صرف کر دے اور اس کام کے نتائج میں بھی اپنے آپ کو برابر شریک سمجھے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ کسی مشکل میں کسی بھائی کی امداد کرنا، اس کو نفع پہنچانا، یہ مومن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کو نفع پہنچانا اور اس سے کسی تکلیف کو دور کرنے میں کوشش کرنا، تو یہ اچھی سفارش ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو۔ تو یہ جو سفارش ہے نا، یہ سفارش کرنے والے کو اس کا اجر بھی ملے گا اور یہ اچھی سفارش کہلائے گی، یہ وہ حسنہ کے معنی میں آئے گی، اچھی سفارش۔ اور اگر ایسی سفارش کی گئی جس سے کسی کی حق تلفی ہو یا کسی پر ظلم ہوا تو یہ بری سفارش ہے، اور ایسی سفارش کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 86 میں 86 میں تحیتن، یہ ذرا غور فرمائیے، یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ تکرار کی اس لفظ کی۔ تو یہ جو تحیتن یہ باب تفعیل کا مصدر ہے قواعد کی روح سے، اس کا اصلی معنی ہے زندگی کی درازی کی دعا دینا، زندگی کی یعنی لمبی عمر کی دعا دینا۔ اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں تحیہ سے مراد سلام کہنا ہے۔ سلام دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے۔ اب سلام کا جواب دینے کے حوالے سے قرآن مجید نے دو طریقے سکھائے ہیں، دو طریقے ہمیں سکھائے ہیں یہیں پر اسی آیت کے اندر، کہ یا تو وہی الفاظ دہرا دو جن سے تمہیں سلام کیا گیا ہے، یا ایسے الفاظ کا اضافہ کر دو جو محبت پر دلالت کرتے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دو۔ اور اگر ایک اور جگہ دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں
داخل نہیں ہوگے اور جب تک آپ آپس میں محبت نہیں کرو گے تو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ تو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو تم آپس میں محبت پیار پیدا ہو جائے اور محبت پیار کرنے لگو آپس میں۔ تو پھر خود ہی فرمایا ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلم سلام دے تو اس کے وہی الفاظ جواب میں دہرا دو۔ اور اس یہ جو رکوع نمبر 11 اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہے نا، جس کو جو دا ڈے آف ججمنٹ ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن آ کر رہے گا، وہ دن آ کر رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والا دن بھی کہتا ہے، روز جزا بھی کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور حق بات کرنے کی ہی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 11 مکمل ہوا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔